والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ تو گروی لے لینا ہے جو قبضے میں ہوگی. اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جس کو امانت دی گئی ہے اسے امانت ادا کر دینی چاہیے اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرنا چاہیے. اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. جو اسے چھپائے تو حقیقت میں اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تعالی تمہارے عملوں کو خوب جاننے والا ہے. سورۃ البقرہ کی 283 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پہلے کی آیت یعنی 282 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے اور دینے کے آداب بیان فرمائے اور یہ کہا کہ اگر ایک مدت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے تمہیں لکھ لینا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا ہے تو اطمینان کی خاطر اور ضمانت کے طور پر کوئی چیز گروی کے طور پر لے لو. سفر کی حالت میں ایسا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر سفر کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے والا تو ہو لیکن لکھنے کے جو اسباب ہیں یعنی قلم، پیپرز وغیرہ تو وہ اسباب مہیا نہیں ہو. تو کوئی سی بھی ایسی وجہ کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ لکھنے والا یا لکھنے کا سامان نہیں ہے، سفر میں ہو یا حضر میں گروی کے طور پر کوئی چیز لی جا سکتی ہے. سفر کی بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے یہاں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سفر میں ہو تو ایسا کرو. حضر کی بات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھا ہے. مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. تو سنت سے حضر میں بھی گروی رکھنا ثابت ہے. اب یہ بات کہ سفر کے ساتھ کیوں، تو سفر میں چونکہ اس طرح کا معاملہ عمومی طور پر ہوتا ہے اس لیے ذکر کیا. اور ایک بات مفسرین نے یہ کہی کہ سفر کا ذکر اس لیے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپس میں اتنا اعتماد رہے کہ یہ جو گروی بنانے اور رکھنے کی جو بات ہے نا،
اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر آپس میں امن ہے، اطمینان ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اور جس کو امانت دی گئی یعنی قرض دیا گیا، ادھار دیا گیا، اس کو اپنی امانت ادا کر دینی چاہیے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو گروی لینا جائز ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. اور یہ بات بھی ایک وضاحت کے طور پر ہے کہ اگر لکھنے کا سامان نہیں ہے تبھی گروی ہو ضروری نہیں ہے. اگر لکھنے کا سامان موجود ہے اور لکھنے والے بھی موجود ہیں، ایک آدمی کو اطمینان اسی بات سے حاصل ہونے والا ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی چیز بطور ضمانت ہونی چاہیے، تو اس کی بھی اجازت شریعت اسلامیہ کی طرف سے، اور ایک آدمی ضمانت کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جو چیز گروی کے طور پر ایک آدمی اپنے پاس رکھے، کیا وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو ایسی چیز کہ جس پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھ بھال میں خرچ کرنا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے، تو ایسی چیز سے استفادے کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مثال کے طور پر جانور ہے، تو جانور کو چارہ کھلانا پڑے گا، تو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اتنا اس سے استفادہ کر سکتا ہے، دودھ لے سکتا ہے، اور سواری کے لیے سواری کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن ایسی چیز کہ جس میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھ ریکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی چیز سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور اس طرح فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے؟ سود کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اور یہاں الفاظ پر غور کیجئے کہ کا فریحان مقبوضہ، مفسرین کہتے ہیں کہ کہا کہ گروی لے لو یا گروی لے لی جائے گی، رہن لے لیا جائے گا، اور یہ قبضے کے طور پر ہوگا، یہ منفعت کے طور پر، فائدہ اٹھانے کے طور پر نہیں ہوگا. صرف یہ بات ہوگی کہ ایک چیز ہے جو آدمی کی ضمانت میں ہے اور آدمی کے پاس ہے، جس کی بنیاد پر اس کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے میں نے پہلے رکھی ہے کہ ہمارے یہاں جو مکانات گروی پر رکھ کر اور لیز کے طور پر، لیز کا نام دیتے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ روپے دے دیے، 10 لاکھ دے دیے، حالانکہ مکان ایک بڑی قیمت کا ہے، لیکن ایک مختصر رقم یعنی اصل قیمت کے بالمقابل آدمی نے دے دی، اور ٹھیک ہے جب تک آپ پیسے واپس نہیں کریں گے اس وقت تک مکان اپنی تحویل میں ہے اور اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سود سے استفادہ کرنا ہے. قرض دیا ہے ادھار، قرض کے ساتھ جو فائدہ اٹھایا جائے گا وہ کیا ہے؟ سود ہے. کل قرض جر منفعہ فہو ربا. اب ہیلے کے طور پر، تدبیر کے طور پر یہ بات کی جاتی کہ ٹھیک ہے نہیں، مکمل طور پر تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ایسا کرتے کہ تھوڑا سا کرایہ رکھ دیتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک مکان کا کرایہ 10-12 ہزار روپے بنتے ہوں گے، تو یہاں کیا ہے 2,000-3 ہزار روپے کرایہ کے طور پر متعین کر دیا. یہ پیغام دینے کے لیے نہیں، ہم ویسے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ کرایہ دے کر فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ حیلہ ہے، اور یہ ان کا طرز عمل ہے. حیلہ شرعی معاملات میں کرنا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. مچھلی والوں کا قصہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پکڑ نہیں رہے لیکن پکڑنے کو آسان بنا رہے دوسرے ذریعے سے. تو یہ نہیں چلنے والا اور یہ غلط حرکت ہے. بات کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو معروف کرایہ ہے کسی محلے میں، کسی علاقے میں، اس معروف کرائے کی ادائیگی ایک آدمی کے ذمے لازم ہے. اور اسی کرائے کی بنیاد پر اگر بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. اس میں قرض کی بنیاد پر تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہو رہی ہے، تو وہ جو کمی ہو رہی ہے نا، تو وہ کمی سود کے ذمے آنے والی ہے. تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں. مدد کے طور پر ایک بھائی ضرورت مند ہے، مدد کیجئے. اطمینان کے طور پر
کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ بھی لیجئے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے تعلقات نہیں تھے، جب پیسے لینے دینے کے معاملات ہو گئے نا تو اس کے بعد فائدہ اٹھانے اور آپ کو لفٹ دینے کی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آسان تھوڑی کہ سواری پر سوار کر لینے اور لے جانے کی بات شروع ہو جا رہی ہے۔ تو ایک آدمی جس کو قرض دیا ہے نا، اس سے کسی طور پر بھی استفادہ کرنا قرض دینے کے بعد یہ درست نہیں ہے۔ ایک مثال میں نے دی آپ کو کہ ایک آدمی کو قرض دیا، اب میں راستے پہ جا رہا ہوں اور اس مناسبت سے اور اس بنیاد پر کہ یہ میرا مقروض ہے، آئیے بیٹھیے، ہے نا، کسی طرح کی بھی آسانی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو آسانی ہوتی ہے نا مقروض کی طرف سے، جس نے قرض لے رکھا ہے اس کی طرف سے ہونے والی آسانی کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ پہلے سے دوستانہ معاملات تھے، یہ آپس میں برتاؤ کا معاملہ تھا، اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن قرض لینے کے بعد اگر اس طرح کا فیاضانہ معاملہ ہو رہا ہے اور آسانی پیدا کی جا رہی ہے تو اس قسم کی آسانی سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تحفے کے طور پر بھی اگر اس زمانے میں کوئی چیز دی جا رہی ہے اور لی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ قرض کی بنیاد پر کسی بھی قسم کے فائدے کا کوئی تصور ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ قرض ایک نیکی ہے، ایک عمل ہے، اور اس کی بنیاد پر آدمی کے سامنے کیا ہو تو نیکی کا حصول ہونا چاہیے۔ اور یہ نیکی کس بنیاد پر ہونے والی ہے؟ تو اس بنیاد پر ہونے والی ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جو ضرورت مند ہے، میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو ایک ضرورت مند ہے اور میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، تو میں اپنی صلاحیت سے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہونی چاہیے۔ فائدہ اٹھانے کی کوئی بھی بات ذہن میں ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہے فائدہ اٹھایا جا رہا تو یہ سود سے نفع اٹھانے کی بات ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر امن ہے، یعنی گروی کے طور پر کوئی چیز نہیں لینے کی بات ہے اور اطمینان ہے آپس میں کہ نہیں ٹھیک ہے دیں گے اور پھر لے لیں گے، لے گا اور واپس کر دے گا، اعتماد ہے آدمی پر، تو کہا کہ جس پر یہ اعتماد کیا جا رہا ہے نا اور اس کو امانت دی جا رہی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امانت ادا کر دے۔ اور اللہ نے کہا کہ ڈرے اللہ سے۔ تو ڈرنے کی بنیاد پر سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اور نہیں ڈرنا کی بات ہونا تو اچھے سے اچھے معاملات بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہی کو چھپانا نہیں۔ تو جو بات طے ہو گئی ہے، کچھ لوگ اگر گواہ کے طور پر ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہی دیں، اور اگر آپسی میں بات ہوئی ہے نا تو آپسی میں بات کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی کرتا ہے نا، چھپاتا ہے، تو کہا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، اس کا دل اصل میں گنہگار ہے۔ تو یہ آیت کریمہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید کرنے والی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، کہ جب وہ لوتھڑا درست رہے نا تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر چھپانے کی بات ہو رہی ہے نا اور نہیں بولنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ زبان کا مسئلہ نہیں ہے کہ زبان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جس کی طرف سے اس کو حکم ہونا چاہیے اور جس کی طرف سے رہنمائی ہونی چاہیے اس کا بگاڑ ہے۔ رہنمائی کی طرف سے ہوتی ہے یہ دل کی طرف سے، تو دل خراب ہوا اس لیے زبان میں یہ خرابی آئی ہے کہ وہ صحیح بات زبان اپنے آپ سے نہیں نکال رہی، تو دل گنہگار ہے۔ دل اور دل کا گنہگار ہونا اصل ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات کیا ہے؟ ظاہری اعضاء پر پڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی کرو اللہ جاننے والا ہے، تو اچھا کرو اچھا جانے گا، برا کرو گے برا جانے گا۔ اور جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں تو جانتے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ قدرت نہیں کہ جانیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ جاننے کی بنیاد پر معاملہ کرنے والا ہے، وہ اس کی قدرت رکھنے والا ہے، تو اس لیے دم کیے کہ غلط نہیں کرنا، جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، ان کا خیال کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو جاننے والا نا
وہ تمہارے صحیح عمل کو جانتے ہوئے تمہیں اس کا صحیح بدلا دے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔